الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حاضرین جمعہ، قوم کے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ان قریب ہم لوگ ماہ رمضان کو پانے والے ہیں۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ شعبان کے مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں کس طرح کے حالات سے مسلمان دوچار ہیں، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے پریواروں میں کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، کس طرح کے بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، بلکہ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورۃ الحشر سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور صحیح بخاری کی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک مشہور حدیث بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انہی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح باتیں کہنے، قرآن و سنت کے مطابق باتیں کہنے، اور پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں،
جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا تعلق اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. یہ قرآن، یہ جان لیں، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر نازل کیا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. انسانوں کا حال کیا ہے؟ انسان قرآن سے ہم لوگوں نے، انسانوں نے دوری بنا رکھی ہے. قرآن اور قرآن کے تعلق سے جو ذمہ داریاں انسان کے اوپر، ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں سے آج ہم کوس دور ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی بات کو کہ یہی قرآن اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا ہوتا، یہی قرآن اگر ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اس کے اوپر یہ حالت طاری ہوتی کہ وہ مارے خوف پہ ٹکڑے ٹکڑے، ریزے ریزے ہو جاتا، زمین بوس ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں کبھی کوئی پہاڑ تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر، انسانوں کے اندر، لوگوں کے اندر غور و فکر کا مادہ پیدا ہو، لوگ غور کریں، فکر کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں سب سے پہلے، جیسے آپ قرآن کو کھولیں گے، ایک طرف سورہ فاتحہ ہے اور دوسری طرف سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کے منزل من اللہ ہونے پر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو متقی ہوں، یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوں یا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف میں اپنی زندگی گزارتے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کو جانتے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کرتے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ. یہاں تو متقین فرمایا کہ متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. جو بھی انسان چاہے کہ وہ جو ہدایت کا متلاشی ہو، سیدھے راستے کی تلاش میں ہو، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو، ہدایت اپنانا چاہتا ہو، ہدایت چاہتا ہو کہ اسے مل جائے، وہ آئے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور ہدایت یاب ہو جائے. یہ قرآن. اصل میں آج ہمارے معاشرے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں فجر کی نماز جیسے آپ پڑھ کے جاتے، کسی گلی میں گزرتے تو آپ دیکھتے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی. لوگ فجر کے بعد قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوششیں کرتے تھے. آج ہمارا سارا زیادہ سے زیادہ وقت موبائل میں گزرتا ہے، موبائل میں دوسری ایکٹیویٹیز میں ہمارا وقت گزرتا ہے اور قرآن کو نہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. کیسے ہدایت ملے گی؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب اس قرآن کا نزول ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی
کہ جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے، یہ قرآن آپ کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ یہ قرآن اور قرآن کے اندر انسانوں کے لیے جو پیغام ہے، یہ آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کنایتاً یہ فرما بھی دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس راستے میں آپ کو اس ذمہ داری کو نبھانے میں آپ کو بڑی کٹھنائیاں، بڑی پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں، بہت ساری پریشانیوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ آپ کے اوپر لوگ، آپ کے جو ابھی آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے گاؤں والے، آپ کے شہر والے ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، جو لوگ ابھی آپ کو بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بہت عزت و قدر و منزلت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں، یہی لوگ آپ کے ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن ہو جائیں، دشمن بن جائیں، آپ سے دشمنیاں نبھائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر پتھر برسایا جائے، ہو سکتا ہے آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو سکتا ہے آپ کو مارا جا سکتا ہے، آپ کو پیٹا جا سکتا ہے، آپ کو گالیاں دی جا سکتی ہیں، آپ کو طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا سکتی ہیں کہ آپ اس کام سے رک جائیں، یہ کام آپ نہ کریں، اس ذمہ داری سے آپ رک جائیں، لیکن آپ کو رکنا نہیں ہے، بہرحال آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ تمام کے تمام پریشانیاں آئیں، آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، لوگوں نے آپ کو برا بھلا کہا، لوگوں نے آپ کو مارا، اور لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا، آپ کو پریشان کیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا، آپ کو ہر طرح سے پریشان کیا گیا، روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ رکے نہیں، آپ نے قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہے، اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے، اور آپ نے مکمل طور پر اس کام کو انجام دیا۔ پھر یہی ذمہ داری آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے اوپر، پھر صحابہ کے بعد تابعین کے اوپر، پھر تبع تابعین کے اوپر، پھر اسی طرح سے نسلاً بعد نسل یہی ذمہ داری آج ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے تعلق سے بڑا پریس، بڑے پرنٹنگ پریس، اور دنیا کی تمام زبانوں میں اس کو پرنٹ کر کے دنیا میں بانٹنا، فری میں تقسیم کرنا، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے دروس کا اہتمام اور تقریروں کا اہتمام، جمعے کے خطبے اور نمازوں کے بعد درس کا اہتمام، بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنسیں، اور یہ جان لیجئے کہ ملت اسلامیہ کا، امت کا بے پناہ سرمایہ آج اسی راہ میں خرچ ہو رہا ہے کہ قرآن اور قرآن کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچ جائے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اس ذمہ داری میں کہاں تک حصے دار بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم لگتا ہے کہ جب غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، نہ قرآن کو خود پڑھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے سماج کے اندر بہت ساری برائیاں۔ ابھی یہ دیکھیے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ گھر میں قرآن ہم پڑھا جاتا ہے، نہ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گھر بے برکتوں سے بھری ہوئی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں بگاڑ ہے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔ اور ابھی یہ دیکھیے ویلنٹائن ڈے انگریزوں کا دیا ہوا، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے
کہ آج ہمارے نوجوان بہک رہے ہیں، ان کے اندر اخلاقی بگاڑ، عقیدوں کی خرابی اور اعمال کی خرابی، بدعمالی، بدعقیدگی اور بد اخلاقی اور اسی طرح سے بے شمار برائیاں آج ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ احساس نہیں ہے اپنی قیمت کا، اپنے مذہب کی قیمت کا، اپنے دین کی قیمت کا اور اپنے ہدایت کی قیمت کا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں آئے دن ہم اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح سے سنتے رہتے ہیں کہ ہماری بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو جا رہی، غیر مسلموں کے ساتھ جا کر کے اور بس جا رہی ہیں، دین کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا۔ یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن ہم پڑھتے، اس کو سمجھتے، ہم اپنے بچوں کے اندر قرآن کو پڑھنے کی، بچوں کو قرآن کے پڑھنے کی اہمیت بتاتے اور اس کو اسی راہ پر لگے رہنے دیتے، لگاتے، تو انشاءاللہ یہ اس طرح کی برائیاں ہمارے سماج کے اندر پیدا نہیں ہوتی، ہمارے گھروں کے اندر یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کو اثر نہیں ہوتا۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ دور دور سے جو لوگ آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، سفر کر کے ان کے خیموں میں، ان کی مجلسوں میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور جا کر کے ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتے۔ اللہ کا پیغام ہے قرآن، انسان کی فطرت کے مطابق ہے یہ قرآن۔ پھر کیا ہوتا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سناتے تو اکثر یہ ہوتا کہ اکثر لوگ ان میں سے وہ اسلام قبول کر لیتے، ان کا دل قبول کر لیتا، ان کی ساری بد مذہبی دور ہو جاتی اور وہ پورا کا پورا بدل جاتے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، شریعت کے دشمن ہیں، نکلے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ واقعہ مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے، ہوا کیا، بیچ میں نوبت یہ آئی، بہن اور بہنوئی سے ملاقات ہوئی، سابقہ پڑا، سامنے آئے، پتا چلا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے گھر گئے، ان کے گھر جب گئے تو وہ دروازہ بند کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب قرآن کو سنا اور پھر بلایا، دروازے کو کھٹکھٹایا، آواز دی، آواز دینے کے بعد وہ نکلے، دروازے کو کھولا، اندر آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے، تو وہ چھپا رہے تھے۔ پھر ظاہر کیا، حضرت عمر ہی کی بہن تھی، وہی جلال اور وہی مزاج، ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ کہا کہ عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو چاہو کرو۔ کہا وہ سناؤ کیا پڑھ رہے تھے، مارا پیٹا پہلے، پھر دیکھا کہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کہا سناؤ کیا پڑھ رہے تھے، پھر کہا دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے، تو بہرحال انہوں نے قرآن کی چند آیتوں کو سنا، ایک یا چند آیتوں کو سنا، اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ عمر جو اسلام کا دشمن تھا، جو دین کا دشمن تھا، مشرک تھا، کافر تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا، اثر یہ ہوا قرآن کی ایک یا چند آیتوں کا اثر یہ ہوا، پڑھا یا سنا، اس کا اثر یہ ہوا کہ زندگی بدل گئی، زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔
اور کہا کہ مجھے بتاؤ اس دین کے اندر کیسے داخل ہوا جاتا ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے دین کے اندر شامل کر لیجئے، مجھے وہ راستہ بتائیے، وہ طریقہ بتائیے کہ میں آپ کے دین کو قبول کر لوں، آپ کے دین میں داخل ہو جاؤں. یہ امن اور شانتی کا دین ہے میرے بھائیوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کا نقشہ کیسے بدل جاتا ہے. اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں میرے بھائیوں. یہی نہیں، آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں نے اسی طرح سے قرآن کو سنا، قرآن کو پڑھا اور قرآن پر غور و تدبر کیا اور ان کی زندگی بدل گئی. ہماری زندگی کیا ہے؟ دن رات گھنٹوں کی تقریریں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تراویح میں اور اسی طرح سے نمازوں میں، اور پڑھتے بھی ہیں کبھی کبھی قرآن، لیکن فرق نہیں پڑتا، ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں ہے. یہ معاملہ ہے. فضیلت کو ہم نے اس کی سمجھا نہیں. اس کی فضیلتیں بھی ہیں کہ قرآن سے اپنا رابطہ، اپنا رشتہ، اپنا تعلق ہمیں جوڑنا ہے. یہ دیکھیے ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے. اس سے پہلے یہ رمضان جو مہینہ ہے اس کا تعلق قرآن سے بہت گہرا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں. رمضان مبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیں، انشاءاللہ ہمارا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہماری فضیلت، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا. اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے فضیلت والا، سب سے اونچا مقام والا، سب سے اونچا مرتبہ والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، جو خود قرآن سیکھتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو قرآن کا علم سکھاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا اس کے پس منظر کو سمجھیے. قرآن جس شخص کے اوپر نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے لوگ محمد بن عبداللہ کہا کرتے تھے. کیا تھے؟ محمد بن عبداللہ. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ امین تھے، صادق تھے، امانت دار تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے. اس لیے لوگوں میں آپ کو احترام تھا، لوگ احترام کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لوگ آپ سے اچھے سے پیش آتے تھے. ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. لیکن جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، قرآن کا نزول آپ کے اوپر ہوا، تو محمد بن عبداللہ ہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہو گئے. اور اب آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی فضیلت کا کیا کہنا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان تمام انسانوں میں اگر کوئی سب سے اونچا مقام رکھتا ہے، اگر کسی کو سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے، سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نہیں بلکہ جتنے انبیاء آئے اس دنیا کے اندر ان تمام انبیاء میں بھی آپ امام الانبیاء ہیں. آپ کو سب سے زیادہ، سب سے بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سے آپ کا رشتہ جڑ گیا، قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا. اسی طرح سے دیکھیں جن مقامات میں، مکہ میں، مدینہ میں، جن مقامات میں قرآن کا نزول ہوا، دنیا میں اور بھی مقامات ہیں
किसी भी मकाम को वो फजीलत, वो मर्तबा और वो मकाम हासिल नहीं है जो मक्का और मदीना को हासिल है। इसी तरह से आप देखें कि जिस माह में इस कुरान का नाजिल हुआ, जिस माह में इस कुरान का नुज़ूल हुआ, जिस महीने में ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया, उस महीने के अलावा 11 महीने और भी हैं। वो कौन सा महीना है? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह ताला फरमाता है कि रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल किया, जिसमें कुरान का नुज़ूल हुआ। अब आप देखिए, रमजान के अलावा 11 महीने और हैं, किसी भी और महीने को वो मकाम, वो फजीलत, वो मर्तबा हासिल नहीं है जो रमजान मुबारक के महीने को हासिल है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया और इसी बात को अल्लाह ताला ने फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान के महीने में कुरान का नाजिल होना ये इस बात की दलील है कि कुरान ये इस रमजान को बड़ी फजीलतें हासिल हैं। इस रमजान को वो अहमियत हासिल है, वो मकाम और मर्तबा हासिल है जो किसी और महीने को हासिल नहीं है मेरे भाइयों और दोस्तों। इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को नाजिल फरमाया और खुद अल्लाह ताला फरमाता है कि ये 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान के नुज़ूल के हवाले से इस रात की फजीलत का बयान हो रहा है। कुरान से ताल्लुक है इस रात का कि अल्लाह ताला ने इसी रात में कुरान को नाजिल फरमाया। तो मेरे भाइयों, आप देखेंगे कि जिन जिन चीजों का रिश्ता, जिन जिन चीजों का ताल्लुक, निस्बत कुरान से जुड़ गई है, जुड़ी हुई है, उन चीजों का, शख्सियतों का मकाम और मर्तबा और फजीलत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को फरमाया आम इंसानों के लिए। आज का इंसान अगर कोई अल्लाह के नजदीक ऊंचा बुलंद मर्तबा चाहता है, बड़ी फजीलत वाला बनना चाहता है, तो क्या करे? उसको चाहिए कि वो अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक, अपनी निस्बत कुरान से जोड़ ले, कुरान को पढ़े, इसको पढ़ाए, इसको समझे, इस पर अमल करे और दूसरों को इस पर अमल की दावत दे। उसका रिश्ता, उसकी निस्बत कुरान से जुड़ जाएगी, उसका ताल्लुक कुरान से जुड़ जाएगा और यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्ना अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। बेशक तुम में सबसे बेहतर वो है। देखिए दुनिया में कितने सारे लोग हैं, दुनिया में इतने सारे लोग हैं और हर आदमी अपने समाज में, अपने मुआशरे में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में कोई न कोई मकाम और मर्तबा रखता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ी दौलतें रखता है और कोई बहुत किसी न किसी तरह से कोई न कोई मकाम और मर्तबा रखता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन तमाम लोगों में से सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन, सबसे खैर, सबसे ऊंचा मकाम वाला, सबसे बुलंद मर्तबा वाला अगर कोई है तो वो है जो बैठकर दूसरों को कुरान पढ़ाता है और खुद कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पढ़ाता है, खुद कुरान पर अमल करता है, दूसरों को कुरान पर अमल की तरगीब देता है दूसरों को। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये फजीलत है, ये मकाम है, ये मर्तबा है। आज क्या है? कुरान को छोड़ देने की वजह से, कुरान पर अमल न करने की वजह से आज हम देखते हैं कि दुनिया में हम खार हो रहे हैं, तरह तरह की मुसीबतें आ रही हैं, तरह तरह की परेशानियों का सामना हम कर रहे हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, एक हदीस
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری فضیلتیں ہیں. قرآن سے جو آدمی رشتہ جوڑتا ہے، قرآن جب پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو دنیا کی بہت ساری برائیوں سے وہ بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور بہت ساری اچھائیاں اس کے اندر آ کر کے سما جاتی ہیں. بہت ساری اچھائیاں اس سے قریب ہو جاتی ہیں. لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں بھی محبوب بن جاتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها. میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنے سے ہم گریز کرتے ہیں. ہم موقع کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں کہ جب بھی ہم کو موقع ملے گا تجارت سے، بزنس سے، معاملات سے اور کسی چیزوں سے جب موقع ملے گا تو ہم تھوڑا قرآن پڑھ لیں، تھوڑا سا ثواب حاصل کر لیں. جیسے موقع ملتا ہے کھٹ سے موبائل نکالتے ہیں، جھٹ سے موبائل نکالتے ہیں، اور اسی میں ہمارا زیادہ تر وقت گزرتا رہتا ہے. میرے بھائیوں، بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. من جملہ اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا یعنی قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. آدمی سوچ سکتا ہے نا، آدمی ایسا سوچ سکتا ہے جب ہم الف لام میم پڑھتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ ایک حرف ہو، ذالک ایک حرف ہو، کتاب ہو ایک حرف ہو. ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اس کی تفصیل بیان فرما دی. آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے، اور اس طرح سے یہ 3 الگ الگ حروف ہیں، اور ان تینوں کے پڑھنے پر الگ الگ 30 نیکیاں ملیں گی. میرے بھائیوں اور دوستو، جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو لے کر کے بیٹھیں گے، اس کو پڑھیں گے، ہم نے ایک آیت پڑھ لی، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لی اور وہ سمجھ گئے، تو جانتے ہیں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت کیا ہے، اور کتنی نیکیاں ہم کو مل جاتی ہیں، کتنی برائیوں سے ہم بچ جاتے ہیں، اور کتنا اس کا فائدہ مل جاتا ہے. دنیا میں بھی خیر و برکت، آخرت کے لیے بھی نیکیوں کا انبار، اور اسی طرح سے آخرت میں کون سی نیکی ہمارے کام آ جائے. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہم کو وقت مل جائے، ایک تو ہم کو ویسے وقت نکالنا چاہیے، اس کے لیے وقت ہم کو اس کے لیے خاص طور پر وقت نکالنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے، وقت نہیں نکال پاتے ہیں، بزنس میں یا کسی اور چیز میں زیادہ تر مشغول رہتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی تو ضرور ہم کو ٹائم ملتا ہوگا، کبھی نہ کبھی ضرور ہم کو وقت ملتا ہوگا، کبھی نہ کبھی ضرور ہم کو فرصت ملتی ہوگی. ہم نماز پڑھنے آ گئے، یا کہیں بیٹھ گئے، یا کوئی موقع مل گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو لے کر کے بیٹھ جائیں. 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، یا جو ہم سے بن پڑے اتنا ہم ضرور قرآن کو پڑھیں، اور اس سے ہم کو بہت سارا فائدہ ملے گا. میرے بھائیوں اور دوستو،
یہ فضیلتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام، آپ دیکھیں گے علماء کرام، ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں، یہ کتنا کماتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ نہیں کماتے۔ آپ نے غور نہیں کیا ہے؟ آپ دیکھیے ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے، لوگوں کے مقابلے میں، لوگوں کی بنسبت یہ بہت کم کماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں وہ برکت رکھی ہے کہ ان کے پہناوے، ان کا رہن سہن، ان کی سادگی اور ان کے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس سے لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں، اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اس سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ قرآن سے تعلق اور قرآن سے نسبت کا صلہ ہے، بدلہ ہے، یہ قرآن سے لگاؤ کا نتیجہ ہے کہ قرآن سے جب کوئی لگاؤ اپنا رکھتا ہے تو اس کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے، اسی پر آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں، ایک گھر میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سے جس کا رشتہ جڑا ہوا، محلے میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہو۔ میرے بھائیو، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹائم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔